ایک بات آج آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے. یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے اندازاً. ہمارا گھر شہر میں تھا اور چھوٹا سا مہمان خانہ تھا. ایک دن میں اپنے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 پولیس والے داخل ہو گئے. ان کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا. میں نے پولیس والوں سے پوچھا بھی آپ لوگوں کا کیا کام، یہاں کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے افسر پیچھے آ رہے ہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے دوست تھے جو شوگر مل میں ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. وہ داخل ہوئے. ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈالی گئی تھیں اور پولیس والوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا اور ان کے پیچھے جیل سپرنٹینڈنٹ بھی آیا. میں ان کو دیکھ کے اپنے دوست کو بڑا حیران ہوا. سلام کیا، ان کو بٹھایا. اس نے پولیس والوں کو کہا کہ مجھے پیر صاحب سے دعا کروانی ہے، مجھے 5 منٹ دیں اور آپ دروازے پر انتظار کریں. تو پولیس والے سارے چلے گئے دروازے پر گلی میں اور ہم 2 باقی بچ گئے. میں نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہا ہوں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت ایک عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں اور آپ کو بتانے کے لیے میں آیا ہوں. میرے والد صاحب ایک گاؤں کے نمبردار اور میرے چچا دوسرے گاؤں کے نمبردار. وہ گاؤں کوئی 4-5 میل کے فاصلے پر تھے. ہمارے والد اور ہمارے چچا کے درمیان بہت محبت کا تعلق تھا. چنانچہ میرے والد نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی چچا کی بیٹی سے کی. دونوں بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. ایک دفعہ جب میں چھٹی کے بعد گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ بھابھی گھر پہ نہیں ہے. تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے؟ اس نے کہا یار تھوڑی بات پہ طلح کلامی ہو گئی تھی تو وہ روٹ کے اپنے گھر چلی گئی ہے. میں نے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو وی آر سیم بلڈ، ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. آپ چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ہم جاتے ہیں اور بھابھی کو منا کے لے آتے ہیں. بھائی نے میری بات مان لی کیونکہ خاندان والے مجھے بڑا سمجھتے تھے. وہ مینیجر رینک کا بندہ تھا اور واقعی عزت والا بندہ تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور بھائی کو بٹھایا اور میں اپنے چچا کے گاؤں میں چلا گیا. وہاں کے گھر والوں نے میرا بڑا اکرام کیا. ہم ان سے ملے، بیٹھے، بات چیت ہوئی. تو میں نے اپنی ساس کو کہا کہ بھئی ہم تو بھابھی کو منانے آئے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو. اس نے کہا میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں لیکن اب آپ اتنے دنوں بعد ہمارے گھر آئے ہو تو کھانا تو کھا کے جاؤ نا. ہم رک گئے. انہوں نے بہت پرتکلف کھانا بنایا. ہم سب نے مل کے کھانا کھایا. کھانے کے بعد میں نے بھائی کو کہا کہ بھئی سامان بھابھی کا گاڑی میں رکھیں، ہم چلتے ہیں. تو بھائی نے بھابھی کو کہا اپنا سامان لا کے دو. اب بھابھی جب سامان لا کے دینے لگی نا تو اس نے کوئی جلی کٹی بات بھائی کو کر دی. ایسی بات کی کہ بھائی غصے میں آ گیا اور ان کی پھر آپس میں تو میں شروع ہو گئی. اب یہ لڑکی کے بھائیوں کا گھر تھا، 3-4 بھائی ساتھ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری بہن کو اس کا خامن ڈانٹ رہا ہے اور غصے میں بات کر رہا ہے تو وہ بھی آ گئے. تو ہوتا کون ہے ہماری بہن کو ڈانٹنے والا؟ ہاتھا پائی شروع ہو گئی. اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ بھاگ کے گیا کمرے میں کہ اس کو سبق میں سکھاتا ہوں، اور ایک گن اٹھا کے لے آیا. وہ لوڈڈ گن تھی. اب وہ جو گن لے کے آیا تو میرا بڑا بھائی جو تھا اس نے باقیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے اس گن لانے والے بندے کو پکڑا اور گن لے کے اس کو اسی کی طرف کیا. جب اس نے اس کا رخ اسی کی طرف کیا تو ٹریگر پہ اس کی انگلی تو پہلے سے تھی، وہ ٹریگر دبا اور بندوق چل گئی. جو گن لانے والا تھا اس کی گن چلی اور وہ خود ہی وہیں پر قتل ہوا اور گر کے مر گیا. کہنے تو میں تو بڑا پریشان تھی، ہو کیا گیا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی اس کو گاڑی میں ڈالو، ہم اس کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں. مگر وہ سمجھ گئے کہ سینے میں گولی لگی ہے، اب یہ بندہ چند منٹ کا مہمان ہے، یہ بچے گا نہیں. وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور دوسرے کمرے میں جا کے پولیس کو فون کر دیا کہ جی ایک بندے نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ 10 منٹ گزرے تھے
کہ پولیس آ گئی، اور اب انہوں نے کیس کی نوعیت بدل دی۔ انہوں نے کیس یہ بنایا کہ میں اپنی گاڑی پہ آیا تھا ان کے گھر، اور میں نے اپنی گولی سے ان کے بھائی کو قتل کیا ہے۔ مقتول بھی موجود ہے، لاش موجود ہے، گن موجود ہے، جو گولی چلی اس کا خول موجود ہے، گواہ موجود ہے، پکا مقدمہ انہوں نے کر دیا میرے اوپر، حالانکہ میں بے گناہ تھا، میرا تو کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں تھا۔ پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور اب میں جیل میں ہوں، بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے جا کر ملوں اور دعاؤں کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری آزمائش کو ختم کر دے۔ افسوس تو مجھے بھی دل میں بہت ہوا کہ اتنا معزز بندہ، مینیجر رینک کا آدمی، اور آج ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ 302 کے مقدمے میں گرفتار ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اب تک تو میرا آپ کا دوستی کا تعلق تھا، اب آپ بیعت کے کلمات پڑھ کے باقاعدہ سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ آپ کا قلبی تعلق جڑ جائے۔ اس نے کہا جی پڑھا دیجئے۔ تو میں نے اسی طرح ہاتھ کڑی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بیعت کیا اور اس کو کلمات پڑھا دیے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو مجھے اور تو کوئی عمل سمجھ میں نہیں آتا، البتہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ گزرے ہیں وہ اللہ کے اتنے مقبول بندے تھے کہ ان کے واسطے سے جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کو سینکڑوں دفعہ آزمایا ہے، اور آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ شجرہ ہے، اس کو آپ لے جائیں، شجرہ روز پڑھا کریں، اور اپنے بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اگر یہ تیرے اولیاء تیرے مقبول بندے ہیں تو میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اس مصیبت میں آزادی عطا کر۔ خیر وہ چلا گیا، چند دن میرے اوپر اس کا بڑا صدمہ رہا، پھر میں دعوت تبلیغ کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا گیا تو بات بھول جاتی ہے۔ کوئی 4-5 مہینے گزرے ہوں گے کہ 4-5 مہینے کے بعد پھر میں واپس آیا، اور پھر اسی طرح اپنے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا تھا تو مہمان خانے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اتنا بڑا مٹھائی کا تھال جو ہے نا سر پہ اٹھائے اندر آ گیا۔ وہ ناواقف تھا میرا، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا لائے ہیں؟ اتنے میں دوسرا بندہ بھی تھال بڑا لے کے آ گیا، کہنے لگے جی کہ صاحب پیچھے آ رہے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے جو وہی دوست تھے جو مینیجر تھے وہ آئے، اور ململ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، پاؤڈر لگایا ہوا ہے، خوب چمکے ہوئے ہیں، خوش ہیں، اور آئے تو میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ؟ کہنے لگے جی میں نے کہا آپ کو تو میں نے ہتھکڑیوں میں دیکھا تھا۔ کہنے لگے حضرت صاحب معجزہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی معجزہ تو انبیاء کا ہوتا ہے، اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں۔ کہنے لگا ہاں وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو گئی۔ بھئی کیا ہو گئی؟ کہنے لگا کہ میرا وکیل کہتا تھا کہ FIR اتنی پکی لکھی گئی ہے کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہو کر رہے گی۔ موقع سے پکڑا گیا، شواہد موجود، گواہ موجود، ہر چیز ہے، لہذا اب آپ کو سزا میں کوئی رکاوٹ نہیں، میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اپنا عمل کرتا رہا کہ شجرہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ مقتول کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر نے اس میں وجہ لکھی کہ اس کی ڈیتھ کس گولی سے ہوئی ہے۔ اب وہاں اس نے گولی کی جو سائز تھا وہ ملی میٹر میں چیک کیا، اور جب رپورٹ کے اوپر لکھا تو اس کے اوپر انچ کا سائن بنا دیا۔ ملی میٹر سسٹم اور ہوتا ہے، انچ کا سسٹم اور ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کو ذرا کم پتہ ہوتا ہے، انجینئر کو اس کا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اب رپورٹ تو آگے آ گئی، جب رپورٹ آگے آئی تو میرے وکیل کی نظر پڑ گئی، وکیل نے اسی کو پوائنٹ بنا لیا۔ جب کیس چلا تو وکیل نے کہا کہ جی پوسٹ مارٹم کے مطابق تو اس گولی سے وفات ہوئی ہے، اور جو یہ گولی دکھا رہے ہیں یہ گولی تو نہیں ہے، انچ میں جب اس کو کیا تو وہ کچھ اور تھا، یہ تو ملی میٹر سائز تھا۔ اب شک پڑ گیا۔ اب جب کسی معاملے میں شک پڑ جائے تو جج نے اس مقدمے میں اس ملزم کو بری کر دیا،
قتل کے مقدمے میں وہ بندہ بری ہو گیا، اور عمل اس نے کیا کیا تھا کہ مشائخ کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا